میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے پاک نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، بیٹیوں اور بچوں، السلام علیکم۔ میں 2 دن علیل رہا، اس لیے میں کوئی نئی آپ کے سامنے کوئی چیز پیش نہیں کر سکا۔ آج میں ماں کے نام پہ ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امید ہے آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ حضرات گرامی، ماں ایک بہت بڑا نام ہے۔ ماں کو اللہ پاک نے بہت بڑی عزت دی ہے۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ ماں ایسی ہستی ہے جسے اللہ پاک نے بہت عزت دی ہے، اور ماں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کو نام دیتی ہے۔ آپ ماں کے نونوں میں نقطہ ڈال کے اس کو الٹا پڑھیں تو وہ نام آتا ہے، یعنی کوئی بھی مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بچی ہے، وہ بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کا نام رکھتے ہیں، یعنی کہ ماں سے پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، ماں جن لوگوں کی ماں ہے، میں تو انہیں بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ یا باپ ہے، ماں باپ دونوں ہیں، تو ان کے لیے تو دعاؤں کے کارخانے کھولے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، ہر چیز کی قدر تب آتی ہے نا جب وہ آپ سے گم ہو جاتی ہے یا آپ سے چلی جاتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں سے ماں کی قدر پوچھیں جن لوگوں کے پاس ماں جیسی ہستی نہیں ہے، وہ منو مٹی کے نیچے چلی گئی ہیں۔ ایک شخص تھا، وہ بہت بڑا شاعر تھا، تو جب وہ اس کی ماں کو دفن کر رہے تھے تو اس سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ وہ رو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ان لوگوں کی طرف دیکھ کے بڑے شاعرانہ انداز میں کہا کہ لوگ مٹی سے سونا ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیں، دریاؤں کے کنارے مٹی سے، ریت سے لوگ سونا نکالتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اور چھانیوں میں چھان کے وہ سونا اکٹھا کر کے وہ اپنا روزگار چلاتے ہیں۔ تو شاعر نے کہا کہ لوگ مٹی سے سونا ڈھونڈتے ہیں، آج ہم نے سونے کو مٹی میں سمو دیا ہے۔ ماں کی جو ہستی ہے وہ بہت بڑی ہستی ہے۔ دیکھیں، آپ دیکھتے ہوں گے، آپ کے بھی بچے ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، جب سردیوں میں بچہ پیشاب کرتا ہے، بہت سردی لگتی ہے، گیلا ہو جاتا ہے، جب وہ روتا ہے تو ایک دم سے ماں سمجھ جاتی ہے، اور ماں اس کو یہ کہ اس جگہ سے اٹھا کے گرم کپڑوں میں لپیٹ کے دوسری جگہ پہ اس کو گرم جگہ پہ رکھتی ہے، اور اس گیلی جگہ پہ ماں خود سوتی ہے۔ ماں ایک بہت بڑی ہستی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی، جو ہندوستان میں ایک مسلمان اور بہت بڑے بزرگ تھے، تو وہ ایک قافلے کے ساتھ پڑھنے کے لیے مدرسے کی جانب، بہت دور اس وقت مدرسے ہوتے تھے، تو پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، تو ماں نے ان کے کندھے میں قمیض کے نیچے ایک جیب بنا کر اس میں 40 دینار رکھ دیے، اور ماں نے ان سے کہا کہ بیٹا میری ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی کوئی تم سے کوئی بات پوچھے، جھوٹ کبھی نہ بولنا، سچ بولنا۔ وہ قافلہ جا رہا تھا کہ ایک نخلستان میں اس پہ ڈاکہ پڑ گیا، اور وہ ڈاکوؤں نے سب قافلے والوں کو لوٹا۔ جب وہ بچے کے پاس آئے، اس کی تلاشی لی تو اس بچے کے پاس سے کچھ نہ ملا، تو ڈاکو نے اسے دیکھ کے کہا، سچ سچ بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا ہے اور تم نے کہاں چھپا رکھا ہے۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی جو بچے تھے اس وقت، ان کو ماں کی بات یاد آ گئی، اور انہوں نے ڈاکو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میرے پاس 40 دینار ہیں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو ڈاکو نے پوچھا کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ دیکھو۔ انہوں نے کندھے سے قمیض کو ادھیڑا اور نیچے سے 40 دینار، آج کے آپ سمجھیں کہ 1,00,000 روپے کے برابر ہوں گے، تو انہوں نے دیکھا۔ لیکن ڈاکوؤں کو جو سردار تھا
وہ خاموش ہو گیا، حیران اور پریشان ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ایک چھوٹے سے ٹیلے پر بیٹھا، سب اسے دیکھ رہے تھے، ڈاکو بھی دیکھ رہے تھے اور قافلے والے بھی اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ میرے دوستو، دیکھو اس بچے نے ماں کا کہنا مانا اور کتنا سچ کہا۔ اگر یہ نہ کہتا تو ہم اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم کتنے بدبخت ہیں۔ ایک تو برا کام یہ کرتے ہیں کہ ہم ڈاکے ڈالتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، مسافروں کو لوٹتے ہیں، ان سے ان کا زادیرات چھین لیتے ہیں، اور دوسرا ہم اللہ کی بات، اس نے ماں کی بات کی کتنی لاج رکھی ہے، اور ہم جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ہم اس اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ آج ہم سب توبہ کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم ایسا کوئی کام نہیں گے، ہم رزق حلال کھائیں گے۔ حضرات گرامی، ماں جو ہے وہ بہت بڑی ہستی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک اور آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا، وہ ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا۔ وہ حسینہ بہت خوبصورت تھی، کچھ لوگ اسے پورے بغداد کہتے تھے، کچھ لوگ اسے مطلب مصر کی ایک بہت ہی خوبصورت عورت تھی، وہ اس کا نام اس کو دیتے تھے کہ یہ کلیوپیٹرا ہے، کلیوپیٹرا جونز، جس میں بڑے بڑے بادشاہ فرعون بھی عاشق ہوتے تھے۔ تو وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ دن رات وہ اس کے گھر کے چکر لگاتا جہاں وہ رہتی تھی، جس محل میں۔ تو ایک دن اس نے پوچھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کرو۔ وہ اس وقت بڑے غرور اور تکبر کے موڈ میں تھی۔ اس نے اسے دیکھا، اس نے کہا کہ ایک بات تم کرو، ایک کام تم کرو تو میں تم سے شادی کروں گی۔ تو اس نے پوچھا ہاں بتاؤ کیا کام ہے۔ اس نے کہا جاؤ تم اپنی ماں کو قتل کرو اور اس کا دل میرے پاس لاؤ، تو میں تم سے شادی کر لوں گی اور ساری زندگی تمہارے ساتھ بسر کروں گی۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا، اس نے یہ سوچا کہ کیا 1.5 سال میں ایسے ہی ماں مر جائے گی، بوڑھی ہو گئی ہے، تو چلو کیوں نہ اس کا میں دل نکال کے اس کی خوشنودی حاصل کروں اور اس کے ساتھ میں شادی کر لوں۔ گرامی قدر، وہ اپنے گھر چلا گیا اور وہاں پہ کچھ دیر ماں سے باتیں کی، اس نے ماں سے باتیں کی، پھر وہ اندر چلا گیا۔ اندر سے اس نے ایک تیز دھار چھری لائی۔ جب ماں نے اسے دیکھا، اس کے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی تھی اور اس کے تیور بتا رہے تھے کہ اس کے ذہن میں کوئی خطرناک کھیل ہے، تو ماں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ بیٹے نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ماں نے کہا کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں اپنی ماں کو مار کے کچھ ملتا ہے تو بچے میں یہ قربانی بھی دے سکتی ہوں، ماں کی جان حاضر ہے۔ اس نے ماں کو اسی وقت قتل کیا اور ماں کا دل نکال کے ایک کپڑے میں لپیٹا اور جہاں وہ عورت رہتی تھی اس کے گھر کی جانب دوڑا کہ میں جلد۔ اس نے اپنی ماں کو قتل کر کے اپنی ماں کا دل نکالا اور ایک کپڑے میں ڈال کے اس خوبصورت دوشیزہ اس عورت کے گھر کی طرف دوڑنے لگا۔ رستے میں کچھ پتھر آئے، وہ پتھر سے ٹکرا کے گر پڑا اور جو اس کے ہاتھ میں وہ کپڑا تھا اس سے ماں کا دل پھسل کر آگے جا پڑا۔ تو ماں کے دل سے یہ آواز آئی کیونکہ وہ بھی لڑکھڑا کر پتھر سے ٹکرا کے گر گیا تھا، کہ ماں کے دل سے آواز آئی میرے بچے تمہیں چوٹ تو نہیں آئی، تم زخمی تو نہیں ہوئے؟ ماں کے دل کی یہ آواز سن کر وہ چونک اٹھا، اس کی غیرت جاگ گئی، وہ ایک دم سے رونے لگا اور اس نے ماں کا دل اٹھا کے چوما اور اپنے سینے سے لگایا۔ اس نے کہا میں نے ماں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے، کتنا بڑا میں نے ماں کو قتل کیا ہے، اس کو تکلیف دی ہے، لیکن ماں کی محبت دیکھو، میں گرا ہوں تو اسے کتنی تکلیف ہوئی ہے، اس کے دل سے یہ آواز آئی ہے۔ تو اس نے ماں کے واپس آیا اپنے گھر میں
ماں کے دل کو اس کی میت کے پاس رکھا، اسے کفن دفن پہنایا اور پھر اس کو دفنا دیا۔ پھر وہ اس عورت کے ماں کے گھر کی طرف گیا۔ اس کی ماں کہیں اور رہتی تھی، وہ دوشیزہ کی، اس حور بغداد کی، اور اس نے اس کی ماں کو قتل کیا اور اس کا دل لے کے وہ اس عورت کے پاس گیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی، اس نے کہا واقعی تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو، لیکن ایک بات تمہیں میں بتاؤں، میں نے تو تم سے ویسے ہی ایک بات کی تھی، نہ تمہارے پاس دولت ہے، نہ تمہارے پاس کوئی مال ہے، نہ ہیرے جواہرات ہیں، نہ کوئی محل ہے، میں تو ایسے شخص سے شادی کروں گی جو مجھ سے محبت بھی کرتا ہو اور امیر کبیر ہو، بادشاہ ٹائپ آدمی ہو۔ تمہارے ساتھ تو میں شادی نہیں کر سکتی۔ تو اس لڑکے نے اس نوجوان نے کہا کہ میں بھی تم کو آج ایک بات بتاؤں، ٹھیک ہے میں نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے یہ دل کس کا ہے؟ یہ میری ماں کا نہیں، یہ تمہاری ماں کا دل ہے۔ میں نے تمہاری ماں کو قتل کے یہ دل لایا ہے، اور اس کو آج کی اس جو یہ میں نے آپ کے لیے یہ پیغام، یہ میسج بنایا ہے، اور اس میں آگے بھی جا کے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ جی ماں کا رتبہ اچھا ہے یا باپ کا؟ انہوں نے کہا ماں کا۔ پھر انہوں نے دوسری دفعہ پوچھا وہ صحابہ کرام نے کہ جی باپ کا درجہ زیادہ ہے یا ماں کا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں کا۔ تیسری دفعہ انہوں نے پھر کہا ماں کا۔ جب اس نے چوتھی دفعہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ باپ کا۔ تو میرے دوستو، ماں کی عظمت کو سلام ہے، ماں ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ جن لوگوں کی مائیں زندہ ہیں وہ اپنی ماں کی خدمت کریں، ان کے پاؤں دھو کر پئیں۔ یاد رکھیں، کمان سے نکلا ہوا تیر، زبان سے نکلی ہوئی بات اور گزرا ہوا وقت لوٹ کر نہیں آتا۔ آج ہی اپنی ماؤں کی خدمت کریں اور دنیا حاصل کریں۔ جن لوگوں نے ماؤں کی خدمت کی ہے، جن لوگوں نے والدین کی خدمت کی ہے، انہیں بہت عروج ملا ہے، انہیں دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی، انہوں نے بہت بڑے بڑے رتبے پائے ہیں، بہت نیک نامی پائی ہیں۔ آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ میرے چینل نین سکھ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی پر ضرور ہاتھ رکھیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، یہ میرے دوستوں بھائیوں میری بہنوں کا چینل ہے، یہ میرے بزرگوں کا چینل ہے۔ اسے کامیاب کریں، میرے ساتھ تعاون کریں اور اس کو کامیاب کریں۔ بہت شکریہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔